بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تھوڑے سے مختصر وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تازہ ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی اہم خبریں ہیں اس دوران، جو کہ بات چیت کا پہلا راؤنڈ تھا۔ ہم نے آپ کو بہت ساری خبریں پہلے دی بھی تھی، اب دوسرے راؤنڈ کی تیاری ہے اور اس کی اسلام آباد کے اندر ایک مرتبہ پھر باز گشت ہے۔ اس کی تیاریاں، اس کے انتظامات اور اس کے جو جتنی بھی تیاری ہے اس کے بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ سے پہلے کون کون سی چیزیں اہم ہوں گی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور کیا ایران اور امریکہ کے درمیان معنی خیز یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہو سکتے ہیں، نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت اہم بات کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ ایران گئے تھے اور وہاں سے اب وہ واپس تشریف لا چکے ہیں۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیٹرڈے کو کوئی بہت ہی اہم اور خصوصی مہمان آنے والا ہے جس کے ساتھ اس بارے پورے معاملات کے اوپر بات ہوگی، لیکن وہ خصوصی جو مہمان ہیں وہ کون ہوگے؟ کہا یہی جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل امریکہ کا دورہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ان کی بھی اسلام آباد آنے کی اطلاعات ہیں۔ کیسا رہا فیلڈ مارشل کا ایران کا دورہ؟ وہ کون سی چیزیں تھیں، کون سی تجاویز تھیں جو کہ وہ وہاں پہ لے کے گئے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو خبریں بتائیں گے۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہوگا یا نہیں، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور ممکنہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کو لے کر جو اتفاق رائے ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ دو معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ہماری اطلاعات ہیں کہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ایک افزودگی جو ہے یورینیم کی، یعنی کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو افزودگی ہے، اس کی یعنی جو ایک طاقت ہوتی ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے امریکہ کے کچھ شرائط ہیں، لیکن ایران اس کے اوپر قطعی طور پر جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ یاد رہے کہ جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ خود ایرانی اور امریکی جو عہدیدار تھے ان کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ 20 سال تک کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایٹم بم نہیں بنائے گا یا اپنی افزودگی جو ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کہہ رہا تھا کہ، اور ایران کہہ رہا تھا 5 سال اور امریکہ کہہ رہا تھا 20 سال، جس کے بعد جو دوران مدت ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بات چیت ہوگی۔ لیکن اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ صرف 3 دن باقی ہیں۔ جو سیز فائر ہوا تھا، ایک ٹیمپرری سیز فائر پاکستان کی کوششوں سے ہوا تھا، اس میں اب 3 دن باقی ہیں، اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخ جو ہے وہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ یہ جو اگلے 2-3 دن ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں فیصلہ ہوگا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ مہمانوں کی اسلام آباد آمد جو ہے وہ اتوار کی رات کو ہوگی یا کہ ہفتے کی سوموار کی رات کو ہوگی، اور منگل کو مذاکرات ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے اس بات کا کہ منگل کے دن جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں گے، یعنی کہ 22 اپریل کو مذاکرات کا امکان ہے، اور 22 اور 23 کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس دوران ایک بہت ہی اہم وائٹ ہاؤس کے جو سچویشن روم ہے اس میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا، ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ اس میں آبنائے ہرمز اور کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اور ایران سے مذاکرات پر انہوں نے اپنی جو کابینہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کی، اور امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس دوران پاکستان کے اور ایرانی حکام سے بھی بات چیت کی ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور جو وال اسٹریٹ جرنل ایک بہت ہی موقر اخبار ہے امریکہ کا، اس نے یہ لکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ذرائع سے یہ خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں ایران کے ساتھ مزید بات چیت کی منتظر ہے، امید ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں چند دنوں میں اہم پیش رفت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے خارگ آئی لینڈ، یعنی جس کے اوپر مختلف مستقل بات ہو رہی ہے، خارگ آئی لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی تجویز کو مسترد کیا ہے، اور امریکی صدر نے ایسے کسی بھی منصوبے کی مخالفت کر دی ہے جس میں امریکی فوجیوں کو خطرہ ہو۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ خارگ جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی امریکی فوجی جو ہے وہ آسان ہدف بن سکتے ہیں، اور وال اسٹریٹ کے مطابق ٹرمپ ایران پر فتح کو عالمی نظام کی تشکیل کا موقع سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس میں ان کی فتح ہو جاتی ہے تو یہ عالمی ان کے لیے ایک نظام کی تشکیل کا موقع ہوگا، جبکہ دوسری طرف یہ رائے بہت ہی زیادہ
زور پکڑ رہی ہے کہ یہ دراصل عالمی نظام کی تشکیل کا موقع نہیں ہے، یہ عالمی نظام کا ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ عالمی نظام کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا جو اگر یہ اس معاہدے کے بعد جو صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ باقر کالیباف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے مختلف یعنی انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو مختلف معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دھکیلا ہے پیچھے امریکہ کو، اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی جو ایک کامیابی ہے اس کو انہوں نے مزید جو ہے وہ مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت بھی ایران جو ہے وہ اپنی ایک فتح کہنا چاہیے یا ان کے لیے ایک اہم ایک موقع ہے وہ اس کو گوا نہیں سکتے۔ ایران کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے تازہ پیش رفت کے حوالے سے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے ایران کی پاسدارانہ انقلاب سے منسلک جو نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس کے مطابق اس کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل تہران گئے تھے اس میں امریکہ کی جانب سے کچھ نئی تجاویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں جنہیں ایران جو ہے وہ ابھی تک جانچ رہا ہے اور اس پر کوئی حتمی جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ جو بیان تھا اس کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ ایران خود کو جنگ میں کامیاب سمجھتا ہے اور امریکہ کو اپنے مطالبات اس حقیقت کے مطابق تبدیل کرنے چاہیے۔ تسنیم نے یہ بھی کہا، تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قبول کرنے کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہو۔ ایرانی موقف کے مطابق اسرائیل نے ابتدا میں لبنان اور حزب اللہ پر حملے کر کے اس شرط کی خلاف ورزی کی، لیکن ایران کے دباؤ کے بعد اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنائے ہرمز میں جو جہاز رانی ہے، جو بھی ایک شپمنٹس کی نگرانی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ کیا جائے گا، اور اگر دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی کی پابندی کرے تو ایران آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر صرف تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے پر تیار ہے، یعنی اس کو مشروط کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے پابندی کریں، تمام محاذوں پر جنگ بندی کی پابندی ہو تو ہم یہ کریں گے۔ یہ اجازت بھی ایران کی نگرانی، اس کے مقرر کردہ راستے اور صرف غیر فوجی جہازوں تک محدود ہوگی، جبکہ مخالف ممالک کے فوجی جہازوں کو اس سے استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایران کی کہ امریکہ کے خطے میں موجود فوجی اڈوں کی زیادہ تر سپلائی آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے۔ یہ صورتحال ایران اور خلیج فارس کے لیے سیکیورٹی خطرہ سمجھی جاتی ہے، اور دشمن کی ناکامی ایرانی عوام اور مسلح افواج کی مزاحمت کے بعد جنگ کے 10ویں دن سے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور مذاکرات کی درخواستیں موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ انہوں نے انکشاف کیا کہ 10 دن کے بعد ہی جو امریکہ کی جنگ جاریت ہوئی ایران کے اوپر، اس کے 10 دن کے اندر جو تھی وہ امریکہ کی جانب سے یہ درخواستیں موصول ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہی جنگ ہے جس کا آغاز خود امریکہ نے کیا تھا۔ بیان میں جو امریکی ایرانی عوام اور مسلح افواج کو خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ مذاکرات ٹیم خدا پر بھروسے اور عوامی حمایت کے ساتھ سیاسی میدان میں داخل ہوئی ہے تاکہ جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس میں ایرانی وفد کسی قسم کی انہوں نے کہا رعایت پسپائی یا نرمی اختیار نہیں کرے گا اور پوری قوت کے ساتھ ایران کے مفادات، قومی عزت اور جنگ میں دی گئی قربانیوں کا دفاع کرے گا۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ایران کا جو اپر ہینڈ ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران دو مطالبے، ایک تو یورینیم کے حوالے سے ہے، اس کو ماننے کو فی الحال تیار نہیں ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہے، جس کو کہ ایران اس وقت اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑی بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی بارگیننگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور اس کا کنٹرول بھی وہ کسی اور کے ہاتھ میں دینے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ سٹوری آئی ہے اس کے اندر مختلف جو میں پڑھی تھی، نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ اس وقت کی جو جنگ ہے اب تک کی اس کے حالات، اس کے معاملات بتائے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ ایران ہے اس کے اندر ماسکیٹو فلیٹ، فلوٹیلا آف اسمال فاسٹ جو بوٹس ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو مین تھریٹ
تھریٹ جو ہے وہ اس سے شپنگ کو ہے، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر. دوسرا یہ کہ جو سیز فائر ہے اس کے اندر جو ٹیسٹ ہوا ہے، یعنی ایک اس کو جو دیکھا جا رہا ہے، اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، اس میں تھاؤزنڈس آف ڈسپلیسڈ لیبنیز جو ہیں وہ اب واپس اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. اور یہ اسرائیل حزب اللہ کے درمیان ایک بڑے جو جسے کہنا چاہیے وہ معاہدے یا جو ڈائریکٹ بات چیت تھی اس کے بعد یہ ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈائریکٹ جو کنٹرول ہے اوور حزب اللہ، یہ ایک نیویگیشن کا جو سسٹم تھا اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو حزب اللہ اور اسرائیل ایک اسپیشل جو اسرائیل کی جو سٹرائکس تھیں اس کے حوالے سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے عمل درآمد ہوگا. اور پھر جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف جو معاملات ہیں اس میں جو حزب اللہ ہے اس کے اوپر اس نے پریشر اپنا جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور خاص کر کے جو اسرائیل کے جنوبی علاقے ہیں ان کے اوپر ان کا پریشر موجود ہے. ایران کے جو ہیکرز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم کام کر رہے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ تہران کے جو ڈیجیٹل واریئرز ہیں انہوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے ہیں جس سے کہ وہ سائبر اسپیس کے اندر آپریشنز کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی یعنی ایران کی جو پالیسی ہے دیکھا جائے تو اس کے اوپر جو نیو یارک ٹائمز نے آج سٹوریز دی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اتنے ہفتوں کی لڑائی کے بعد بھی ایران کے پاس ابھی تک 40% آف اٹس آرسنل آف اٹیک ڈرونز اینڈ اپورڈ، یعنی کہ 40% ان کے پاس جو ہیں وہ ابھی تک ہتھیار موجود ہیں. اٹیک کرنے والے ڈرونز 60%، میزائلز اور میزائل لانچرز بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کے پاس ابھی تک وہ ہولڈ بھی ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر، یعنی ان کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اس کے اوپر موجود ہے. اور یہ ان کی جو ایک برتری ہے دفاعی اعتبار سے اس کو بھی شو کرتا ہے. یہ نیو یارک ٹائمز نے آج لکھا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کے اندر ظاہر ہے کہ ایک مختلف ان کے گروپس کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو ایک امپورٹنٹ سٹرکچر ہے اس میں IRGC یعنی کہ پاسداران انقلاب اور ان کی حکومت کے لوگ ہیں. باقر کالیباف صاحب جو ہیں وہ ان سب کو کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو اس وقت سینئر موسٹ جو شخصیت ہے وہ باقر کالیباف صاحب ہے، جنہوں نے کل انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے حوالے سے اب مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. سو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ایران کے اندر جو پوزیشن ہے اس کی وہ بہت ہی مضبوط پوزیشن ہے. اور دوسری جانب ایران اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر کوئی نیا اٹیک ایران کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ اس پورے صورتحال کے حوالے سے یا اس پورے آبنائے ہرمز کے حوالے سے ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی، تو دوسری جانب جو یمن کے حوثی ہے یا حوثیز ہیں انہوں نے یہ تھریٹ کیا ہے، اور ان کا ایک کمانڈر کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ ہم باب المندب کو جو ہے وہ بند کر دیں گے. اور باب المندب کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو اگر 20% یہاں سے ہوتی ہے آپ کی جتنی بھی یعنی تجارت اور یہاں سے جہاز گزرتے ہیں، تو تقریباً جو 40% یا اس سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا وہ وہاں سے باب المندب سے بھی جو ہے وہ جہاز گزرتے ہیں اور پورے یورپ کو جاتے ہیں، تو وہ بھی بند ہو جائے گا. جس کے بعد اور انہوں نے کہا کہ پورا کنٹرول جو ہے اس کے اوپر ان کا موجود ہے. تو ایران ایک زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا ہے، اور اپنے دیکھا جائے تو مضبوط اس پوزیشن میں ہے جس پہ اس کی شرائط پہ بات ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی وہ جو 10 شرائط تھیں وہ امریکہ نے ایران کی ہی قبول کی تھی اور اس کے اوپر بات چیت کی تھی. ایران اس وقت ڈیسپریٹ ہے وہ کسی ڈیل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ ڈیل چاہتا ہے امریکہ، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیل کسی بھی طریقے سے ہو جائے تاکہ دنیا کے اندر جو ایک ان کی آئل کی پرائسز ہیں اور جو انٹرنل امریکہ کے اندر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے. اگر آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ آبنائے باب المندب بھی بند ہو جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ دنیا بالکل اتھل پتل ہو جائے گی. اور اب ایران جو ہے ان 2 شرائط کے اوپر کسی صورت بھی نہیں مانے گا. ایک آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے، اور دوسرا یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کے حوالے سے جو اس کی شرائط ہیں اس کے اوپر آنا پڑے گا. اب جو فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے اور نئی تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، وہ تجاویز جو ایران نے ان کو پیش کی ہیں امریکہ کو وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد یہ ٹیکنیکل میٹنگ جو ابھی اسلام آباد کے اندر ہو
سکتی ہے، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور جلد ہی یہ بات چیت اسلام آباد میں ہوگی، یہ توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر ان ساری جو تجاویز ہیں ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کا اپر ہینڈ ہے، اور وہ اس اپر ہینڈ کو پوری طرح سے میکسیمم طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی فیور میں، اور اگر وہ اپنی فیور میں ان کے استعمال ہو گیا یا ان کی فیور میں یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو ایک ورلڈ آرڈر جو کہ ڈس آرڈر ہے اس وقت، وہ امریکہ کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ ایک پورا ایک ریجنل ایک آرڈر جو ہے اس کو تبدیل کرے گا۔ تو میرا خیال ہے بہت کریٹیکل لمحے ہے۔ دوسری جانب اسرائیل جو ہے اس نے بھی تیاری شروع کر دی ہے، نئے اہداف کی وہ بات کر رہا ہے کہ ایران کے اندر انہوں نے ٹارگٹ کرنے ہیں۔ تو اگلے جو 3 دن ہیں ان کے اندر اسلام آباد کے اندر مذاکرات کا آغاز، اور اگر یہ کسی انجام تک نہ پہنچا، نتیجہ خیز نہ ہوا، تو خدا نخواستہ لڑائی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو سکتا ہے، جس کے امکانات کم از کم مجھے کم لگتے ہیں کہ اب امریکہ اس جنگ میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ آتا ہے تو یہ جو ایک اس کے لیے جو سچویشن آلریڈی بہت خراب ہے، یہ مزید خراب ہو جائے گی۔ ابھی وہ آبنائے ہرموز نہیں کھلوا سکے، تو آبنائے باب المندب کیسے کھلوائیں گے جو کہ حوثیز کے پاس ہے۔ دوسری طرف ایران جو ہے تمام جتنے علاقے کے گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ انٹیکٹ ہے، اور یہ جو ان کے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ حزب اللہ سے روکتے، وہ حزب اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہیں۔ حزب اللہ بلکہ لبنان کے اندر سیز وائر بھی انہی مذاکرات کے دوران جو ہے وہ ایران کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح سے عراق کے اندر بھی جو ان کے جنرل کانی ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر بھی کچھ جو بات چیت ہے وہاں پہ وہ کرنے کے لیے گئے جو قدس فورس کے ہیں، اور وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے جو الیکشنز ہوں گے اس کے اندر بھی ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ ابھی تک استعمال ہو رہا ہے۔ تو ملیشیاز عراق کے ہوں یا حزب اللہ ہو یا پھر جو دیگر یہ یمن کے حوثیز ہوں، ایران کے جو گروپس ہیں وہ ان کے ساتھ نہ صرف انٹیکٹ ہے بلکہ ان کو اپنی بارگیننگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اور کرے گا۔ تو اگلے 3 دن بہت اہم ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اب دوبارہ سے آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہمارا چینل دیکھیں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اب ریگولرلی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔